بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے جیو نیوز کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ حکومت بھی اس کو مانتی ہے کہ ہاں جیو نیوز کہہ رہا ہے۔ تو جناب جیو نیوز کی ویب سائٹ پر خبر ہے، یو ایس لا میکرز ایمنیسٹی ڈکرائے گورنمنٹ کریک ڈاؤن آن پی ٹی آئی پروٹیسٹرز ایٹ ڈی چوک۔ دنیا کا بڑا ادارہ انسانی حقوق کا ایمنیسٹی انٹرنیشنل، ان کی طرف سے مذمت کی گئی ہے کہ جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف ڈی چوک میں کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس پر یہ جیو نیوز کی ویب سائٹ پر خبر موجود ہے۔ یو ایس لا میکرز، ایوان نمائندگان اور پارلیمنٹیرین جو امریکہ کے ہیں، ان کی طرف سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اب پوری ڈیٹیل بھی سامنے آ رہی ہے، آپ یہ دیکھیے۔ اس کے ساتھ ڈان کی خبر ہے، یو ایس لا میکرز ایمنیسٹی کال فار عمرانز ریلیز۔ صرف یہی نہیں، ایمنیسٹی انٹرنیشنل بڑا ادارہ جو ہیومن رائٹس کا ہے، اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ امریکی جو پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کے ممبرز ہیں قانون ساز اسمبلی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو رہا کیا جائے اور یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی خبر بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ کے ایڈوائزر، ان کے مشیر بھی اب میدان میں آ گئے ہیں۔ پہلے تو زلمے خلیلزاد کی بات ہوتی تھی، لیکن یہ کہا جاتا تھا جی زلمے خلیلزاد یقیناً ٹرمپ کے قریب تھے اور شاید اب بھی ہوں، لیکن وہ پچھلی ایڈمنسٹریشن میں تھے۔ پچھلی ایڈمنسٹریشن میں وہ پاکستان افغانستان کے امور کو دیکھتے تھے اور یہاں سے امریکی فوج کے انخلاء کے حوالے سے، افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بارے میں وہ مین آدمی تھے۔ اب جناب یہ دیکھیے کہ یہ ہیں رچرڈ گرینیل، ان کا شکریہ ادا کیا ہے زلفی بخاری نے بھی، اور زلفی بخاری کہتے ہیں تھینک یو امبیسڈر رچرڈ گرینیل فار اسپیکنگ آؤٹ، ٹرینی نیور سکسیڈز فرام دا پیپل آف پاکستان، تھینکس، مطلب شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا جی ریلیز عمران خان۔ اب بلومبرگ دنیا کا بڑا ادارہ، اس نے خبر لگائی تھی پروٹیسٹرز ڈیمانڈنگ دا ریلیز آف پاکستان's jailed former prime minister عمران خان reached the edge of the nation's capital, authorities said late Monday۔ اس پر انہوں نے کہا جی ریلیز عمران خان، بلومبرگ کو شیئر کرتے ہوئے۔ اب رچرڈ گرینیل جو ہیں، یہ اصل میں اب جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس کے اہم ترین رکن میں سے ہیں، اور اسی لیے اب ایکسپریس میں بھی یہ خبر لگ چکی ہے اسی بارے میں کہ امریکی خفیہ ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر کا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ۔ اور اب یہ خبر ظاہر ہے کہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیو کے حوالے سے تو نہیں اعتراض کرتا، کیونکہ سوشل میڈیا پر اعتراض ہے حکومت کو، گورنمنٹ کو، لیکن جیو یا اس طرح کے دوسرے چینل جو ہیں ان پر گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ جو کہہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے۔ عمران خان کو رہا کرو، امریکی خفیہ ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر اور ٹرمپ کے ایڈوائزر کا مطالبہ۔ کانگریس ارکان کا پاکستان میں انٹرنیٹ بندش ختم اور حق اظہار رائے کے احترام کا مطالبہ۔ امریکہ کے سابق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس رچرڈ گرینیل اور متعدد رکن پارلیمنٹ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ رچرڈ گرینیل نے بلومبرگ کی ایک رپورٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا عمران خان کو رہا کرو۔ اچھا، اسی طرح دیگر لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے اور عمران خان کی رہائی کا اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے۔ ان میں جناب رکن کانگریس ہیں رکنہ، ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش سڑکیں بلاک کرنے اور سیاسی کارکنوں کو حراست میں لینے کی اطلاعات پر گہری تشویش ہے۔ کانگریس وومن باربرالی جو انسانی حقوق کوکس کی شریک، جس طرح ہمارے ہاں کمیٹیز ہوتی ہیں اس طرح ان کے کوکس کی شریک چیئرپرسن بھی ہیں، نے بھی کہا اظہار رائے اور پرامن احتجاج کی آزادی پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہونی چاہیے۔ خاتون رکن سمر لی نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق پر کسی بھی طرح کا جبر قابل مذمت ہے۔ کانگریس رکن برڈ شرمن نے بھی عمران خان کے حامیوں کے پرامن احتجاج کے حق احترام پر زور دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی مطالبہ کیا پاکستانی حکومت احتجاج کرنے والوں کے حقوق کا احترام کرے۔ اب تحریک انصاف کے کارکنان جس طرح نکلے تھے عمران کی رہائی کے لیے اور پھر جمع ہوئے تھے اسلام آباد میں، اس کے بعد وہ احتجاج جو ہے پرتشدد، اس میں ہم نے دیکھا کہ معاملہ آ گیا اور پھر وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ اور جو کچھ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ احتجاج کہا گیا کہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ علی بن گنڈا پور نے پھر سے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ معاملہ رک نہیں رہا، سمٹ نہیں رہا، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے آپ کو عالمی اداروں کی رپورٹ بتا دی، انسانی حقوق کے اداروں کی رپورٹ بتا دی، اوپر سے آپ یہ دیکھیے کہ علی بن گنڈا پور نے کہا ہے کہ دھرنا احتجاج تو جاری رہے گا، پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور اب یہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں جب آئی جی اسلام آباد کا اگر آپ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 954 مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ یہ دیکھیں 3 دن میں 954، 1000 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی باز نہیں آ رہے۔ میں ان کے نعرے سنوا دیتا ہوں آپ کو، جب ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو وہ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں۔
پریزن وین کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں رہا کرو عمران خان کو رہا کرو. یہ اس وقت کے مناظر ہیں. آپ دیکھیے, یعنی 1000 آدمی گرفتار کیا ہے, اس کے باوجود یہ ہے کہ, اور ان پر دہشت گردی کے مقدمے ہیں جو بڑے خطرناک مقدمے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی رہا کرو عمران خان کو رہا کرو. وہ تو پھر پیچھے نہیں ہٹ رہے. اوپر سے گنڈا پور نے اعلان کر دیا کہ جی ہمارا احتجاج تو جاری ہے. اور ہمیں یا تو جب بھی ہم فیصلہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں چلنے کی خبر نہیں ملتی, جب بھی ہم گلوبل پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی. کہہ رہے ہیں ہم جب بھی اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, کہیں پروٹیسٹ کی, کسی جلسے کی, کچھ بھی بات کریں, ہمیں اجازت نہیں ملتی. نہ پارلیمنٹ میں ہماری بات سنی جا رہی ہے, نہ عدالتوں میں ہماری بات سنی جا رہی ہے, تو ہم کیا کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں جو احتجاج کرتے ہی ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ اعلان کریں کہ ہم پر FIRs ہیں. میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پورا پر 12 مہینے کی بات کہا, عمران خان نے کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے پرامن طریقے سے جائیں گے. ہم نے بار بار کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے, پرامن طریقے سے جائیں گے, اور ہم نے یہ اعلان بار بار کیے. اس لیے دھرنا اچھا نہیں رہے گا, اس وقت اچھا نہیں رہے گا جب تک میں کال آپ نہیں کروں گا. پہلی بات وہی ہے پورے پاکستان کی عوام کو, یہ دھرنا اچھا نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا احتجاج دھرنا جاری ہے جب تک عمران خان سے بات نہیں ہو جاتی, آئندہ کے حمل کا اعلان نہیں کر دیتے. ہمارا احتجاج جاری ہے, ہمارا دھرنا جاری ہے. تو وہ ابھی بھی پروٹیسٹ احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں. عامر سعید عباسی صحافی ہیں, اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں PTI ڈی چوک احتجاج کے دوران گولیاں لگنے سے جاں بحق ہونے والے PTI کارکن انیس شہزاد ستی کی اسلام آباد میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی, اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے. یہ ادھر جنازے کے مناظر ہیں, یہ دیکھیے. اب اگر حکومتی موقف کی بات کریں تو اس میں محسن نقوی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں اپنی شرمندگی چھپانے کا کوئی موقع نہیں مل رہا, یہ اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. محسن نقوی کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی 31 دسمبر کے بعد کوئی افغان شہری NOC کے بغیر اسلام آباد میں نہیں رہ سکے گا. IG اور کمشنر اسلام آباد نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر دوبارہ آنے کا شوق ہے تو دیکھ لیں, PTI والے دوبارہ آتے ہیں تو آ جائیں, اپنی شرمندگی چھپانے کا کوئی موقع نہیں مل رہا, یہ اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. محسن نقوی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو نہیں مل رہے ان کے لوگ, تو یعنی وہ زخمی یا جاں بحق لوگوں کو کھانا چاہتے ہیں لیکن ان کو اس بارے میں کچھ نہیں مل رہا. جناب یہ خبر آئی ہے کل رات مظاہرین پر سیدھی گولیاں حکومت کی طرف سے برسائی گئیں. واقعے میں ملوث لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے. ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے. تو اب کل کے واقعے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس پر جو رد عمل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر تم ہمیں ایسے گولیوں سے روکتے رہو گے تو پھر ہم دوسرے طریقے سے آئیں گے. شہداء, زخمی اور گرفتار کارکنان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. علی من گنڈا پور نے اعلان کیا. شراز احمد شرازی 365 نیوز چینل ہے اس سے وابستہ رپورٹر, انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو چینلز پر جو چیزیں چل رہی ہیں, ARY پر, ایکسپریس پر, جیو پر, جو وہ کہہ رہے ہیں ڈان پر, کہ کس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے. تحریک انصاف نے پھر سے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, اور دوسری طرف جو آنے والی امریکی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اہم ترین رکن ہوں یا پارلیمنٹیرینز ہوں, ان کی طرف سے دیکھیے اقوام متحدہ کا پہلے معاملہ ہے, برطانیہ کا بھی ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس حکومت پر بالکل کوئی دباؤ نہیں, بلکہ اب دباؤ بڑھنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جس کے خلاف اب تک کا سب سے خطرناک ترین یہ کریک ڈاؤن تھا, اس کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو گیا ہے کہ ہمارا احتجاج تو جاری ہے. اب اس سب کے باوجود وہ احتجاج سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو آپ سوچئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو ٹکراؤ ہے یہ ہمیں پہلے سے زیادہ شدید ہوتا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ حافظ.